ایک دو دن پہلے یا 3 دن پہلے جلسے میں حاضری ہوتی، حضور احسن میں صاحب قبلہ تھے، تو ایک پاگل ٹائپ کا آدمی تھا، وہ پیچھے سے چلا رہا، تو اس کو جو ہے میں نے منع کرنے کے لیے خاموش ہو گیا، نہیں کو جانتے ہوں گے، نہیں میں ان کو منع کر رہا تھا خاموش ہو جاؤ۔ اب چینل والے جانتے ہیں نا، اسد اقبال کا پھر جھگڑا ہوا، کیا ہے یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا کہ نہیں لیا آپ نے؟ اب بتائیے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے ایسے لوگوں کو جو جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال سوشل میڈیا کی بات پہ عمل بھی نہ کیا، اور سوشل میڈیا، میں تو اس کو سوشل میڈیا کہتا ہی نہیں ہوں مما، this one is شوشن میڈیا، yes this is شوشن، ہر اعتبار سے شوشن کرنے والا ہے۔ ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو، کچھ سال گزرنے دیجئے، کچھ اور سال گزر جائے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہم لوگوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مارا ہے، یاد رکھیے گا یہ بات میری یاد رکھیے گا، کچھ سال گزر جانے دیجئے، تب احساس ہوگا کہ ہم لوگوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری، ابھی نہیں احساس ہوگا، میری بات کو یاد رکھیے گا۔ بہرحال ہم اور آپ عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اور اپنی نیکیوں کی زنبیل کو باوزن کر رہے ہیں، لہذا آئیے اپنی نیکیوں کی زنبیل کو اور باوزن کرنے کے لیے گزارش ہے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں کہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عادت کے مطابق اپنے بزرگوں کے کلام سے اپنے سفر محبت کا آغاز کرتا ہوں، اور میں اپنے تمام احباب کی دعائیں چاہتے ہوئے، تمام علماء کرام کی دعائیں چاہتے ہوئے یہاں سے آغاز سفر محبت کرتا ہوں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت چلا کر کے بات کہی جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، اگر بات سچ ہے تو اگر آپ آہستہ بھی کہیں گے تو وہ بات دل میں اترتی ہوئی نظر آئے گی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم چلا کے ہی کہیں، ہاں نیکی کے لیے اور نیکی پہ گواہ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم چلا کے سبحان اللہ کہیں، زور سے سبحان اللہ کہیں، زور سے سبحان اللہ اگر کہیں گے تو یہ نیکی کا کام ہے۔ سبحان اللہ زور سے ہم نے کہا، ہم نے زور سے سبحان اللہ کہا تو ہمارے بغل والے نے اس کو سنا، یہ کیا ہوا؟ نیکی کا کام ہوا، سبحان اللہ کہنا ثواب ہے۔ تو آپ نے جو ثواب کا کام کیا، آپ کے ثواب کے کام پہ آپ کا پڑوسی گواہ ہو گیا، اب گواہ ہو گیا، الوداع۔ تو وہ کیا ہوا کہ آپ کی نیکی پہ ایک گواہ تیار ہو گیا، اور ممکن ہے کہ وہی جو نیکی کا کام آپ نے کیا اور اس پہ جو گواہ آپ نے بنایا، تو ممکن ہے کہ وہی گواہی بروز قیامت آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اسی لیے ضروری ہے آپ جب جو نمازی حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے، فرض نماز یہاں پڑھی، پھر تھوڑا سا ہٹ کے یہاں پڑھی، سنتیں یہاں پڑھی، واجبات الگ، کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑا الگ الگ ہٹ کے نمازیں ادا کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ سمجھیے آپ حضرات، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم نماز پڑھیں وہ جگہ ہمارے لیے گواہ بن جائے، ہے نا، تاکہ بروز قیامت وہ زمین کا حصہ ہمارے حق میں گواہی دے، ہے نا بھائی۔ سمجھدار کے لیے کیا کافی ہوتا ہے وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھدار کے لیے نہیں، ڈنڈا کافی ہوتا ہے اس کے لیے۔
بہرحال یہاں سے مطلب تک پہنچاتا ہوں، شریک ہو جائیں۔ شریعت تو پہلے سے ہی ہے، اور سرکار تاج الشریعہ نے جو فرما دیا وہ تو ہے ہی ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ لوگ اپنی طبیعت کے اعتبار سے شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شریعت وہ نہیں ہے جو طبیعت سے چلے، بلکہ طبیعت میں شریعت کو شامل کر لیا جائے تو زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ یہ تمہیدی کلمات ہیں، اگر اس کے بعد بھی اگر آپ حضرات نہ سمجھ رہے تو اللہ آپ سے سمجھے۔ باقی حضرت تشریف لانے والے ہیں، اگر اس وقت آپ لوگوں نے ویڈیوگرافی ہٹایا نا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اس وقت بھی ہونا چاہیے، یا اس وقت بھی ہونا چاہیے، اگر ابھی نہیں ہٹے گا تو اس وقت بھی نہیں ہٹے گا، یاد رکھیے گا۔ اگر ہٹانا ہے تو ابھی ہٹا دیں، ورنہ پھر بعد میں ہٹانے نہیں دوں گا۔ سیدھی سی بات ہے یار، شریعت ہر وقت ہے، نہ کہ ایک آدمی کے آنے کے وقت شریعت قائم ہوتی ہے، شریعت ہر وقت ہے۔ ہاں، اگر موقع سمجھ میں آئے، بات سمجھ میں آئے تو مان لیجئے گا، ورنہ پھر میں حضرت سے بول کر کے جو حال کرواؤں گا وہ آپ سمجھیں گے۔ بارگاہ نبوت و رسالت میں جی لگا کر درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ۔ وجہ اس کی یہ ہے مما کہ ابھی مل کر کے پڑھنا ہے، درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کر کے درود پاک کا ورد کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جب نکاح کی بات آئی تھی تو بڑا اچھل رہے تھے، کنوارے جو تھے بہت اچھل رہے تھے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو اگر سرکار نہ ہوتے تو آپ آتے نہیں آتے، اگر سرکار نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے، جب آپ نہ ہوتے تو آپ نکاح کے لیے تیار بھی نہ ہوتے، آپ نکاح کے لائق بھی نہ ہو پاتے۔ تو یہ میرے سرکار کا کرم ہے کہ سرکار کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے، تو جس کے صدقے میں زندگی ملی ہے یہ ہمارا فریضہ محبت ہے کہ ہم اس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے
میری جان ہے یہ زندہ باد پڑھیں مل کر صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عادت کے مطابق اپنے بزرگوں کے کلام سے اپنے سفر محبت کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ تمامی حضرات بزرگوں کے کلام کو عقیدت و محبت کے ساتھ سنا کریں، اس لیے کہ بزرگوں کے کلام کو سننے سے فیض حاصل ہوتا ہے، پڑھنے سے بھی فیض حاصل ہوتا ہے۔ لہذا بزرگوں کے فیوز و برکات اور بالخصوص نعت کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے عقیدت و محبت کے ساتھ بزرگوں کے کلام کو سماعت فرمائیں۔ میں نے کہا عقیدت و محبت کے ساتھ سنیں بزرگوں کے کلام کو۔ اللہ 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 اللہ